یہ کہانی تین عورتوں کی جو کبھی شہر کی مشہور طوائف ہوا کرتی تھیں، مگر ایک دن ان کا دل بدل گیا، ان کو ہدایت مل گئی، وہ رب کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر بیٹھیں۔ انہوں نے اپنے ماضی کو دفن کر کے اللہ کے گھر کی طرف چلنے کی خواہش کی، مگر لوگوں نے انہیں قبول نہ کیا۔ لیکن وہ نہ رکیں اور نہ جھکیں۔ راستے مشکل تھے، پاؤں زخمی تھے، گرمی تھی، بھوک تھی، کڑی آزمائش تھی، مگر دوسری طرف یقین تھا، رب تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب وہ تینوں کعبہ شریف کے سامنے کھڑی تھیں۔ بچے مسجد کے قریب بھاگتے پھر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ وہ بھی مسجد کی سمت بھاگ گئیں۔ اوپر کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھ کر مشکل سے ہی صحیح، لیکن وہ مسجد کے گنبد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ انہوں نے کبھی دیواریں وغیرہ پھلانگی تو نہیں تھیں، لیکن اب ایک دوسرے کے ہاتھوں کا سہارا لے کر وہ دیواریں پھلانگ کر گنبد کے چبوترے تک پہنچ چکی تھی۔ سب سے پہلے عزیزہ کھڑی ہوئی تھی اور اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ اتنی بلندی سے شہر کے نظارے کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ یہ خیال قاہرہ کی عورتوں کو کیوں نہیں آیا تھا؟ یہاں سے محمل صاف دکھائی دے سکتا تھا، پھول بھی عین اس کے اوپر پھینکے جا سکتے تھے۔ گنبد کے کنارے کھڑے ہونے کی جگہ کم تھی، اگر ان کے قدم ڈگمگا جاتے تو وہ سیدھی نیچے گرتی محمل کے قدموں میں۔ لیکن فی الحال وہ گنبد کی منڈیر پر کھڑی تھی۔ ان کے شفاف چہرے اور روشن آنکھیں سورج کی گرمی اور نرمی سے نبرد آزما تھیں۔ وہ قاہرہ کے کسی بھی گھر سے زیادہ بلندی پر موجود تھیں۔ 6 گھروں سے انہیں دھکے اس لیے ملے تھے تاکہ وہ 7ویں گھر اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر جانے والا قصۃ کعبہ اور کلام پاک دیکھ سکیں۔ تیز ہوا سے ان کے دامن پھڑپھڑا رہے تھے۔ قاہرہ کا ہجوم اور شاہی دستے قریب آ رہے تھے۔ حج پر نصیب والے جاتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ نصیب جاگ جانے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ دور سے آنے والے پیچھے رہ جانے والوں کی آنکھوں کے قریب آ رہے تھے۔ غیر محسوس طریقے سے تینوں نے چادریں کھینچ کر چہروں کو چھپا لینا چاہا۔ متبرکات کو ایسے کھلے منہ سے دیکھنے سے انہیں شرم آئی۔ تینوں کی نظر ایک ساتھ محمل شریف پر پڑی۔ وقت پر نہ جانے کیا گزری، لیکن ان کے لیے ہستی جاہ و جلال، ہستی روح و کمال خاک ہوئی۔ نبیوں کی سواری، عاجزی کی نشانی، چپاہوں میں درویش چھپائے۔ اونٹ نے سر اٹھایا، انہوں نے سر جھکایا اور دیکھا۔ وہ قاہرہ سے ہی تھیں، لیکن شہر کے دوسرے کنارے سے۔ انہوں نے کبھی محمل کو دیکھنے کا گناہ نہیں کیا تھا۔ تب ان کے نام کچھ اور تھے، لیکن اب وہ نام بدل چکی تھی، توبہ کر کے تائب ہو چکی تھی۔ شہر کے دوسرے کنارے سے اس کنارے کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ شہر کا وہ کنارہ جو قبا خانہ کہلاتا ہے، شہر کا یہ کنارہ جہاں محمل اپنی شان دکھاتا ہے۔ جیسے زمین کے کنارے ویسے آسمان کے کنارے، نہ ستون، نہ سیڑھیاں، بس درجے اور منزلیں۔ غلاف کعبہ نے ان کی بے نور آنکھوں کو نور نور کر دیا تھا۔ قاہرہ کے رہنے والوں کی آوازیں حمد و ثنا سے معطر تھیں۔ وہ بھی زیر لب حمد و ثنا کر رہی تھیں، دیوانہ وار پھول پھینک رہی تھیں۔ پھر تینوں ایک ایک کر کے گنبد کے چبوترے سے کود گئیں۔ نماز جمعہ کا وقت ہونے والا تھا۔ مسجد میں نمازیوں کے تعداد بڑھنے لگے۔ آپ تو بہت خوش ہوں گی نا؟ نماز جمعہ کے بعد وہ ایک سیاہ فام عورت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ پوچھے بغیر نہیں رہا گیا۔ عورت عاجزی سے ہنستی، الحمدللہ۔ ایسا کریں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، عزیزہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میرے اختیار میں ہو تو میں ایک ایک مسلمان کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہاں جا کر میں تم تینوں کے لیے دعا کروں گی، تم تینوں کا نام لے کر کروں گی۔ جب میرے گھر کے سامنے سے قافلے گزر کر جایا کرتے تھے تو میں بھی چلا چلا کر ایک ایک سے کہتی تھی کہ ام ہانی کا نام لے کر دعا کرنا کہ وہ اللہ کے گھر کا سفر اختیار کرے۔ پتہ نہیں کس کی دعا مجھے لگ گئی۔ ایک بار سب چوری ہو گیا تھا، میرے جانور مر گئے تھے، بارشوں نے گھر تباہ کر دیا تھا۔ یہ 10واں سال تھا، پھر 11ویں سال،
میں نے اسباب کے بجائے اعمال جوڑنے شروع کیے۔ میں نے ضد کے گھڑے کو چاہت کے پانی میں بدل دیا، سفر کے شوق کو محبت کی لبیک میں، اور ایسے میں میرا قرا نکل آیا۔ میرے شہر کی صاحب حیثیت عورت نے میرا سفر خرچ ادا کیا۔ وجہ کوئی بھی بنے، حکم بس ایک کا ہی چلتا ہے، اور تب ہی سب ہوتا ہے۔